اپنے ذہن میں رکھیں کہ سکون محبت میں ہے. محبت غلط بندے سے ہو تو سکون اسی سے. اب ان ممالک میں LGBT اور مختلف مسائل سے دن بدن آپ کا معاشرہ شکار ہوگا. محبت غلط تو سکون کس سے مل رہا ہے؟ غلط بندے سے. کسی کو کتے سے محبت ہو گئی اسی سے سکون ملے. کسی کو بلی سے محبت ہو گئی اسی سے سکون ملے گا. مرد کو مرد سے محبت ہو گئی، عورت کو عورت سے محبت ہو گئی، جانور سے محبت ہو گئی، پتھر سے محبت ہو گئی، اسی سے اس کو سکون ملے گا. پھر نہیں ملے گا کسی اور چیز سے سکون. تبھی فرمایا یہ محبت ہو جاتی ہے. اسلام اس محبت کو سمجھتا ہے، لیکن کہہ رہا اپنی محبت کو عقل کے ترازو میں تولا کر. کیا تمہاری عقل اس محبت کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں؟ کیا سائنس، کیا تمہارا جسم، کیا انسانی نیچر، کیا نظام فطرت اس محبت کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ کہ جتنے رشتے خدا نے حلال و حرام کے بنے اس کا ریزن ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا اگر کوئی باپ کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے بعد طلاق دے، کیا بیٹا اس سے شادی کر سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا حرام ہے. اسلام کے آنے سے پہلے دوران جاہلیت میں یہ نکاح جائز تھا کہ باپ جب مر جاتا تھا تو ان بچوں کی جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان سے نکاح کرتے تھے. اعوذ باللہ. پھر ریزن بتایا خدا نے قرآن میں. خدا نے کیوں حرام کیا؟ فرمایا کیوں کہ اگر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرے گا اس کے دل میں اپنے باپ کی نفرت پیدا ہوگی، حقد پیدا ہوگا، کیونکہ انسان میں غیرت ہے، یہ شیئرنگ کو برداشت نہیں کرتا. کہا اس حقد کی وجہ سے کہ باپ کی نفرت اس کے دل میں نہ آئے، خدا نے نکاح کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. ہر چیز جو خدا نے حرام دی ہے وہ انسان کے سکون کو بچانے کے لیے، تمہارے اندر آرام و آرامش، پیس کو پیدا کرنے کے. من نخلص اللہ 40 یومن، جس نے 40 دن اللہ کے لیے خالص زندگی گزاری، اللہ کہتا ہے میں حکمت کے چشمے اس کے دل میں جاری کر دیتا ہوں. کہ جوان تو صرف 40 دن حلال و حرام کا خیال کر، نگاہ کو حرام سے بچا، کانوں کو حرام سے بچا، زبان سے کوئی حرام جملہ نہ بول، شکم میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، اعضائے نکاح کو حرام سے بچا. صرف 40 دن آزما کے دیکھ، پھر دیکھ تیرے وجود میں کتنا سکون آ جاتا ہے. یعنی ایسا سکون آئے گا تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، تو زمین پر رہتے ہوئے پرواز کرنا سیکھ جائے گا. پہلے اپنے وجود کو ان گندگی اور گندگی آلائشوں سے پاک تو کر، پھر دیکھ خدا اس دل کو کتنا نرم بنا دیتا ہے اور باسکون بنا دیتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اتنے قیمتی دل کو کن نجاستوں کے ساتھ بھر رہے ہیں. اب یہ محبت دل میں جاتی کیسے؟ اس کے روٹس کیا ہیں؟ قلب محبت کی جگہ، لیکن اس قلب میں اگر کسی کی محبت جاتی ہے تو کس ذریعے سے جاتی ہے؟ فرمایا تو اس کی کھڑکیاں کیا ہیں، ونڈوز کیا ہیں؟ فرمایا آنکھ، کان، زبان، لمس کرنا، یہ محبت. آپ نے کسی نرم کپڑے کو ہاتھ لگایا، اس کی نرمی کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی. آنکھوں سے کسی حسین منظر کو دیکھا، اس کی محبت دل میں چلی گئی. کانوں سے کسی حسین آواز کو سنا، اٹریکٹ ہوئے، اس کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی. زبان سے کسی لذیذ چیز کو چکھا، اس کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی. اب خدا کہتا ہے یہ کام کرو گے تو محبت جائے گی. ایکشن کر رہی ہے، ایکشن ہے. نرم کپڑے کو ہاتھ لگے گا محبت جائے گی، آنکھ حسین پہ پڑے گی محبت جائے گی، کان اچھی آواز سنیں گے محبت جائے گی. اب خدا کہتا ہے میں تجھے نہیں، بائی نیچر میں نے اس حسن میں محبت رکھی ہے، اس نرمی میں محبت رکھی ہے، تیری نیچر کو وہ چیز اچھی لگتی ہے. اب میں حدود بنا رہا ہوں، دیکھ اسے جسے پا سکو جو تمہاری اپروچ میں حلال کے ساتھ. کپڑا ہے، نرم ہے، ہاتھ لگایا، پسند آ رہا ہے، لے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جیب میں $1,00,000 ہے اور اس شو روم پہ جاؤ جہاں پہ $5,00,000 کی گاڑیاں کھڑی ہیں تو چڑھنا فضول، دیکھنا فضول، ٹرائی کرنا فضول، کیونکہ پا نہیں سکتے. محبت دل میں لے کر آؤ گے لیکن چیز لے کر نہیں آؤ گے تو کیا پیدا ہوگا؟ پھر وہی حسرت پیدا ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا جس کو میں نے حلال کیا دیکھ، پھر اس کو پانے کی خواہش کر، پھر ادب سے اس کو پا کے آ جا، تیری زندگی میں کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا. جیب میں $100 ہے، اس دکان پہ جاؤ جہاں پہ $30 کی شرٹ ہے، $40 کی شرٹ ہے، $50 کی مثلا پینٹ ہے، آپ لے سکتے ہو، کوئی بات نہیں. چلے جاؤ، دیکھو، پسند کرو اور چیزوں کو لے کر آ جاؤ. حلال کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، جو کھانا ہے، جو لینا ہے لو، حرام کے دائرے میں نہ جانا، کیونکہ وجود میں کیا لے کر آؤ گے؟ حسرت لے کر آؤ گے. نجف کا ایک طالب علم یتیم تھا، ایک مدرسے میں بڑا ہوا، ڈیلی جاتا تھا حرم امیر المومنین. کھانسی کا مرض تھا، اسے بہت کھانستا تھا، زخم تھا اس کے سینے میں. کہتا ایک دفعہ صبح صبح امیر المومنین کی زیارت کر کے جب واپس مدرسے کی طرف آ رہا تھا تو مدرسے کے ساتھ میں کوئی گھر تھا، توجہ نہیں تھی میری. اچانک دیکھا کہ ایک جوان لڑکی
اس گھر کے اندر گئی، کہتا ایسے ہی اتفاقاً میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑ گئی. اب جوان آدمی، فارسی میں کہتے ایک نگاہ نہ صد نگاہ، ایک نگاہ نہیں 100 نگاہ اس کا عاشق ہو گیا. اب زیارت پہ جا رہا ہے، اس کو مزہ نہیں آ رہا، 1 دن 2 دن بے چین. اب کیونکہ نیک تھا، ڈیلی جا رہا ہے امیر المومنین کے حرم میں کہ مولا جوان ہوں، شادی کے قابل ہوں، شادی کرنی ہے تو اسی خاتون. مدرسے آیا، اپنے استاد کو بولا. اب کسی چیز کا اچھا لگنا، پسند آنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کے حصول کے لیے میں نے حلال راستہ اختیار کرنا ہے، حرام راستہ نہیں اختیار. اس نے کہا کیا کروں؟ ادب کا راستہ یہ ہے کیونکہ یتیم ہوں، استاد نے بڑا کیا، اپنے استاد کو بولو کہ قبلہ فلاں ہمسائے کی کوئی خاتون ہے، مجھے اچھی لگی ہے، آپ جا کے معلوم کریں اور میرے لیے آپ رشتہ مانگنے جائیں. استاد نے کہا ٹھیک ہے جوان، کوئی بات نہیں، میں رشتہ مانگنے جاتا ہوں. یہ ہے حلال طریقہ. حرام طریقہ کیا ہے کہ جوان سیدھا فیس بک پہ چلا کہ ماما اور چاچا کو کیوں بھیجوں جب فیس بک ہے تو. سیدھا خود چیٹ کرنا شروع کر دے، میسج کرنا شروع کر دے، پوئٹری بھیجنا شروع کر دے اور ٹوٹے ہوئے دلوں اور تیر سے بھرے ہوئے دلوں کی تصویریں بھیجنا شروع کر دیں. کسی لڑکی سے پوچھا کہ آپ جب اتنا بیزار ہو اس لڑکے سے تو شادی کیوں کی؟ کہ مولانا خط لکھتا تھا اگر تم کہو تو ستارے توڑ کے تمہارے لاؤں آسمان. ایسے ایسے خط لکھتا تھا، مجھے پاگل کر دیا تھا. کبھی کہتا تھا چاند توڑ کے لاؤں، کبھی کہتا تھا ستارے. میں نے کہا عقل تھی کہ نہیں؟ چاند لاتا نہ تم بچتی نہ یہ بچتا. اور سوچا بھی تو کرو کہ ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. حضرت سلیمان کا ایک واقعہ ذہن میں ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت سلیمان کا. کہتے ہیں نبی سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے. حضرت سلیمان کے لیے مشہور ہے وہ چوٹیوں سے باتیں کرتے تھے، پرندوں سے باتیں کرتے تھے، اللہ نے یہ صلاحیت دی. تو نبی سلیمان فرماتے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک چڑیا اور ایک چڑا، پتہ نہیں اس کے نر کو کیا بولیں گے، تو ایک چڑیا اور ایک چڑا یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. اور نبی سلیمان گزرتے گزرتے ان کی باتوں کو انہوں نے سن لیا. اب چڑا کوشش کر رہا تھا کہ چڑیا کو راضی کرے اور اسے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، راضی ہو جا، اتنا پیار کرتا ہوں، شادی کر لے مجھ سے. وہ راضی نہیں ہو رہی تھی. اور حضرت سلیمان رکے کیوں؟ اس کے اس جملے کی وجہ سے. اس نے چڑیا کو بولا کہ اگر تم راضی ہو جاؤ میں تمہارے لیے تخت سلیمان کو لا کے یہاں رکھ دوں. کہتے یہ جملہ سنا تو حضرت سلیمان رک گئے. اسے کہا ادھر کہ اپنی اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنا وزن دیکھ، اپنا قد دیکھ، اپنا جسم دیکھ. تو میرا تخت اٹھائے گا؟ کوئی آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے تو کوئی تھوڑا، اردو میں ہم بولتے ہیں نا چھوڑو بندہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی چھوڑتا بھی ہے تو کوئی اتنی چھوڑ کے میرا تخت لے کر آئے گا. تو کہنے لگا نبی سلیمان آپ بھی جانتے ہیں کہ عاشق کی ملامت نہیں کرتے. جو آدمی عاشق ہوتا ہے اس کی کیسی ملامت، وہ بول دیتا ہے عشق میں بول رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں ایسے. عربی میں شاید العاشق لا یلام اس نے بولا تھا کہ عاشق کی ملامت نہیں ہوتی. نبی سلیمان میں ایسے عشق میں بولے جا رہا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے میں نہیں لا سکتا. اب یہ جملہ حضرت سلیمان کو اور اچھا لگا کہ عاشق کی ملامت نہیں ہوتی. وہ بول دیتے اپنے عشق میں چاند بھی لاؤں گا، سورج اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. تو نبی سلیمان کو اس پہ پیار آیا. تو حضرت سلیمان نے چڑیا کو بلایا کہ جب اتنی چھوڑ بھی رہا ہے تو راضی کیوں نہیں ہوتی؟ جب میرے تخت کو لانے کی باتیں کر رہا ہے تو راضی ہو جا. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں چڑیا نے ایک بات کی جس کے بعد سے حضرت سلیمان 3 دن تک روتے رہے. فرمایا نبی سلیمان انہو مقر، یہ جو کہہ رہا ہے انہو مدعی، یہ جو کہہ رہا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے. جو مجھ سے محبت کی باتیں کرتا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت میں مجھ سے محبت نہیں کرتا. کہا یہی باتیں میں نے اس سے کئی اور چڑیاؤں سے سنی ہے. یہ سب کو بولتا ہے میں سلیمان کا تخت لا کے کھڑا کر. کہتے اس جملے نے حضرت سلیمان کو جھنجھوڑا کہ یہ مدعی ہے، کیا کر رہا ہے؟ دعویٰ کر. امام سے پوچھا کیوں حضرت سلیمان 3 دن تک اپنے محل سے نہیں نکلے؟ کہ سلیمان اس لیے رو رہے تھے کہ جب میں بولتا ہوں کہ اے خدا میں تیرا بندہ ہوں تو کیا واقعاً میں تیرا بندہ ہوں یا بندگی کا دعویٰ کر رہا. یہ بولنا کہ انا شیعت علی ابن ابی طالب، میں علی کا شیعہ ہوں، کیا واقعاً میں ہوں یا میں صرف چھوڑ رہا ہوں کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. کہ جب میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں بے ابی انت و امی، مولا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے، کیا واقعاً میں فدا کر پاؤں گا یا صرف میں دعویٰ کر رہا ہوں؟ میرے بچے آپ پہ قربان بے نفسیاً، کیا میں دعویٰ کر رہا ہوں یا واقعاً میں اپنے مولا پہ یہ چیزیں قربان کروں گا؟ فرمایا اسی مدعی ہونے پہ سوچ کے کہ واقعاً ہم خدا سے جو عشق کے دعوے کرتے ہیں واقعاً وہ سچے ہیں یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اس نجف کے جوان نے صحیح راستہ انتخاب کیا. استاد گیا اس کا رشتہ لینے. اس نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے؟ کہ یتیم ہے، میں نے پالا ہے، بڑا کیا ہے. کہ وہی جو کھانستا رہتا ہے. کہاں وہی؟
کہا نہیں، ایک تو غریب ہے، دوسرا بیمار ہے، میں اپنی بیٹی نہیں دوں۔ استاد آیا کہ بیٹا اب ظاہر ہے اس کی بیٹی ہے، اختیار باپ کو ہے، نہیں دے رہا۔ اس نے کہا استاد میں نے دیکھا ہے، میں جی نہیں پاؤں گا۔ کہا طالب علم ہو، کہا کیوں نہیں دے رہا؟ کہہ رہا غریب ہو اور بیمار ہو۔ سیدھا مدرسے سے نکلا امیر المومنین کے حرم میں، کیا کہنے لگا؟ مولا غریب ہوں تو میرا کیا قصور، بیمار ہوں تو میرا کیا قصور؟ مولا میں کسی چیز کو پسند کر رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ ہم مجھے کہتے ہم نہیں دیتے، مجھے غربت کا تانا تو نہ دیتے، مجھے بیماری کا تانا تو نہ دیتے۔ کہتا ہے کئی دنوں تک صحن حرم امیر المومنین میں روتا رہا۔ اتنے میں ایک شخص میرے سامنے سے گزرا، کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا کوئی حاجت ہے؟ کہ جن کو حاجت ہوتی ہے وہ اپنے وقت کے امام کو بلاتے ہیں۔ کہ کیسے بلاؤں؟ کہ جا مسجد سہلہ یا مسجد کوفہ، 40 شب بدھ امام زمانہ سے التجا کر۔ کہتا ہے غریب طالب علم تھا، میں نے 40 شب بدھ روزہ رکھتا تھا اور مسجد میں جاتا تھا، نماز امام زمانہ پڑھتا تھا اور امام کو بلاتا تھا۔ کہتا ہے جب آخری شب بدھ آئی، بے انتہا سردی کا موسم، غربت اتنی تھی، تھوڑی سی چائے، روٹی کے 2 ٹکڑے لے کے مسجد گیا۔ اب کہتا ہے جب کھانستا تھا تو کھانسی اتنی شدید تھی میرے منہ سے خون آتا تھا، مسجد میں بیٹھوں کھانسوں تو خون آئے، مسجد نجس ہو جائے۔ جب بھی کھانسی آتی اس سردی میں مسجد سے باہر جاتا، قلی کرتا، پھر آتا مسجد میں۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ عربوں میں رسم ہے کہ جب کوئی عرب سفرے پہ بیٹھتا ہے تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو عیب مانا جاتا ہے، آپ مہمان کو دعوت نہ دیں سفرے پہ بٹھانے کے لیے۔ کہتا ہے روٹی کا ٹکڑا تھا، چائے کا 1 ہی کپ تھا، بھوک شدید لگی ہے، آخری شب بدھ ہے، اس امید سے بیٹھا ہوں کہ امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ کہتا ہے اتنے میں دیکھا ایک سید بزرگوار مسجد سے داخل ہوئے۔ میں نے کہا برا لگتا ہے، سید ہیں، بزرگوار ہیں، عالم ہیں اور دعوت نہ دوں؟ میں نے کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، آج کھانا ایسے دیتا ہوں، میں پانی سے افطار کر لوں گا۔ کہتا ہے ان کو کہا کہ تشریف لائیے۔ وہ سید سفرے پہ بیٹھے، میں نے کہا بسم اللہ۔ روٹی کا نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا۔ میں نے کہا چائے پیجئے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں چائے پینے کی عادت نہیں ہے۔ یا اکثر ملتا ہے کہ ہم ان فضولیات سے دور ہیں، لیکن اگر تم اصرار کر رہے ہو تو تمہاری خاطر ہم تھوڑا سا پی لیتے ہیں۔ کہتا اس نے اتنا پیا کہ صرف ان کے ہونٹ اس چائے کے پانی کے ساتھ مس ہوئے اور کپ رکھا اور مجھے کہا کہ پی، تجھے روزہ ہے۔ کہتا میں نے پھر وہی چائے کا کپ جس سے ان کے ہونٹ مس ہوئے، میں نے تھوڑی گھونٹ لیا۔ کہا کہ جوان یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ اپنے مولا کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ کہ کیا چاہیے تجھے مولا سے؟ کہا کچھ حاجتیں ہیں۔ کہ بتا کون سی حاجتیں؟ کہا ایک تو غریب ہوں اور کسی نے مجھے غربت کا تانا دیا، فرمایا امیری تمہارے لیے بہتر نہیں، مصلحت ہے کہ تو غریب رہے، امیر ہوگا تو اہل بیت سے دور ہو جائے۔ تیری دوسری خواہش تھی کہ تیری اس لڑکی سے شادی ہو جائے، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری شادی ہو جائے، اور تیری تیسری خواہش تھی کہ تو بیمار ہے، تو کھانستا بہت ہے، اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے۔ کہ یہ کہہ کر وہ اٹھ کے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد متوجہ ہوا کہ ان کو میری 2 اور خواہشوں کا پتہ کیسے چلا۔ وہیں متوجہ ہوا کہیں یہ میرا امام زمانہ تو نہیں تھا۔ کہتے ہیں اب جب نظروں سے اوجھل ہوئے اور وہ چہرہ جسے میں نے دیکھا تھا، اتنی مجھے محبت ہو گئی اس چہرے سے کہ وہ جو چہرہ دیکھا تھا اب وہ میں بھول گیا۔ اب کہنے لگا کہ پروردگارا تینوں خواہشیں نہیں چاہیے، بس دوبارہ یہ چہرہ مجھے دکھا دے۔ شدید تھا نا وہ حسن میں، محبت میں۔ اب کہتا ہے دل اس کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہتا ہے سیدھا حرم امیر المومنین میں گیا، اتنا رویا کہ مولا آئے بھی میں نے پہچانا نہیں، میرے ساتھ بیٹھے میں نے پہچانا نہیں، پتہ ہوتا ہاتھوں کا بوسہ لیتا، چہرے کا بوسہ لیتا۔ کہتا مولا اپنے ساتھ مجھے لے جائیے، کس دنیا کو لے کر بیٹھا تھا، اور امام تھے، امام سے امام کو نہیں مانگا۔ کہتا ہے حرم امیر المومنین سے روتا ہوا واپس آ رہا تھا، میں نے اتنے میں محسوس کیا کہ جوان تیری کھانسی کو کیا ہوا؟ کہتا محسوس کیا کہ مجھے تو کب کی شفا مل گئی، یہ شفا اسی چائے میں تھی جس سے امام نے اپنے ہونٹوں کو مس کیا تھا۔ کہتا ہے اپنے حجرے میں گیا، زار و قطار رونے لگا کہ اللہ دوبارہ زیارت کرا، اللہ دوبارہ زیارت کرا۔ اتنے میں حجرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ایک بوڑھا شخص میرا نام لیا، کہ فلاں، کہاں فلاں؟ کہا کہ تم کھانس نہیں رہے؟ کہا کہ اس امام نے شفا دی ہے جو مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں اسی بچی کا باپ ہوں جس کا رشتہ تم نے بھیجا تھا، کل اپنے استاد کے ساتھ آنا، میری بیٹی کا رشتہ لے کر جانا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے جواب دیا، اب خود آئے ہو رشتہ دینے کے لیے؟
اور رو کے کہنے لگا جوان آج کے بعد میری شکایت امام زمانہ کے ساتھ نہ کرنا. چیزوں کو اگر حلال کے ذریعے سے انسان حاصل کرنا چاہے، یہ دعا کس لیے ہے؟ دروازے راز و نیاز کس لیے ہے؟ نماز حاجت کس لیے ہے؟ دعائے توسل کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ انسان اگر کوئی حلال چیز مانگتا ہے تو خدا سے تمنا کرے. حرام کی کبھی دعا نہ مانگا کرو کہ خدا مجھے وہ نصیب فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، مجھے وہ عطا فرما جو کبھی مجھے تجھ سے دور نہ کرے. کبھی ہم ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم سے خدا چھن جاتا ہے، اہل بیت چھن جاتے ہیں. ایسے تھے تاریخ میں جنہوں نے اپنا سب کچھ دیا صرف اس لیے کہ ہمیں حسین مل جائے. جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر